حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 تا 97 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاہکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات بینات میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ کا سب سے پہلے گھر بنایا گیا۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو کہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، یہ وہ ہے جو مکہ میں ہے اور یہ برکتوں والا ہے، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، جو کہ مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں، جو اس گھر میں داخل ہو گیا تو وہ امن والا ہو گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسی گھر کا لوگوں کے اوپر حج کرنا فرض ہے، ان لوگوں پر مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے حج کرنے سے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ لِّلْعَالَمِينَ، رب تو اس چیز سے بے پرواہ ہے، رب عالمین سے بے پرواہ ہے، اسے کسی کے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیات بینات کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، جس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ میں اب اس کی تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا، آگے جو آیات بینات ہیں میرا عنوان انہی کی طرف ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، طواف ہے، رمی ہے، چھوٹا بڑا درمیانہ ان شیطانوں کو رمی کرنا، پتھر مارنا، جسے عربی میں رمی جمار کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو سارے کے سارے اعمال ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے حج کو سمجھتے ہیں کہ حج کا معنی کیا ہے اور حج کہتے کس کو ہے۔
حج کا لغوی معنی ہے کسی بڑے مقصد کا ارادہ کرنا، کسی بڑی خاص جگہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنا، یہ حج کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں حج کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں حج کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے کہ حج کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت میں حج وہ خاص اعمال مراد ہے جو تعظیم کی نیت سے مخصوص جگہ پہ مخصوص وقت میں خاص طریقے کے ساتھ ان اعمال کو ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اب میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو حاجی جا کے حج پہ ادا کرتا ہے، پھر لوگ اسے حاجی کہتے ہیں، کیونکہ وہ حج کرے گا تو حاجی بنے گا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کو حج کے ارکان کا علم نہیں ہے۔ ایسے ایسے سادے سیدھے مسلمان چلے جاتے ہیں جن کو نہ عمرے کا پتہ ہے نہ حج کا پتہ ہے، عمرے کے کیا کیا ارکان ہیں، حج کے کیا کیا ارکان ہیں۔ ایک سمپل سی بات بتاؤں، جب میں عمرہ کے لیے وہاں پہ گیا، مجھے وہاں پہ ایک بندے نے بتایا کہ پنجاب سے ایک اچھی عمر کا 50-55 سالہ عمر کا ایک شخص یہاں پہ آیا، تو وہ احرام کی حالت سے کراچی سے بیٹھا، خواہ کسی بھی ایئرپورٹ سے بیٹھا ہے۔ جب وہ جدہ میں اترا ہے، جب وہ اپنی اس رہائش پر پہنچا ہے، تو آتے ہی اس بندے نے اپنا احرام کھولا اور احرام کھول کے کہتا ہے کہ میں فریش ہونے کے لیے جناب حمام میں جا رہا ہوں۔ اس نے جا کر جناب والا کلین شیف کروائی۔ وہ بھئی کیسا عمرہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر کون کون سے حکم جاری ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر وہ ہر چیز حرام ہو جاتی ہے جو اس کے لیے پہلے حلال ہوتی ہے، بیوی تک اس کے لیے حرام ہے جب وہ احرام باندھ لیتا ہے۔ خوشبو اس کے لیے جائز نہیں ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنی جناب والا جوں کو پکڑ کر مار نہیں سکتا ہے۔ اتنی پابندیاں ہیں، آپ پاکستان سے احرام باندھ رہے ہیں اور فریش ہونے کے لیے، کلین شیپ ہونے کے لیے آپ جناب والا وہاں پہ اپنے کو آپ کو فریشمنٹ کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے احباب کو نہ حج کے ارکان کا علم ہے نہ عمرے کے ارکان کا علم ہے کہ عمرے میں کون کون سے عمل کیے جائیں تو ہمارا عمرہ ہوگا، حج میں کون کون سے عمل کیے جائیں جو ضروری ہے۔ آپ مستحب کو چھوڑ دیں، سنت والے عمل کو چھوڑ دیں، جو فرض ہوتا ہے، جس طرح کہ حج کے اندر وقوف عرفہ پہ ٹھہرنا یہ فرض ہے۔ بیمار ہو، مر رہے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت جو ہے، اگر وہ کوئی بھی، اگر پاکستانی یا کوئی بھی شخص بیمار ہو جائے، اگرچہ وہ جناب والا ہوش میں بھی نہیں ہے نا، اس کے حج ادا کرنے کے لیے اس کو ایمبولنس میں بھی لا کر وقوف عرفہ میں اس کے لیے وقوف کرایا جاتا ہے، کیونکہ حج وہاں پہ وقوف عرفہ پہ ٹھہرنا یہ فرض ہے۔ تو ہمیں اتنا تو پتہ ہو کہ کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج نام ہے ان اعمال کا جو کہ مخصوص اعمال ہے اور مخصوص جگہ پہ اور مخصوص وقت میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص کہے کہ جناب میں محرم شریف میں حج کرنا چاہتا ہوں، اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج کا وقت خاص ہے، حج کے ایام خاص ہیں، دن خاص ہیں۔
7 ذی الحج سے حج شروع ہو جاتا ہے، اس کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کہو کہ جناب والا میں جناب محرم شریف میں حج کرنا چاہتا ہوں، نہیں، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخصوص وقت میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ جناب مکے سے جناب بڑے خوبصورت پہاڑ تو جناب کشمیر میں بھی ہیں، میں جناب والا ذی الحج کو چلا جاؤں، 10 ذی الحج کو چلا جاؤں کشمیر کے جناب فضاؤں میں، اور وہاں پہ جا کر طواف بھی کرتا رہوں اور وہاں پہ پہاڑ بھی دیکھتا رہوں، جس طرح کے یہ خشک پہاڑ ہیں صفا اور مروہ، وہاں پہ جناب پاکستان میں یا پھر کشمیر کے اندر اتنے ہرے بھرے پہاڑ ہیں، ہم وہاں پہ ان کی زیارت کر لیں، وہاں پہ جا کر اللہ کی عبادت کر لیں، ہم حاجی بن جائیں گے؟ نہیں، رب نے فرمایا حج تمہارا تب ہوگا جب آپ صفا اور مروہ پہ سعی کریں گے۔ پتہ چلا کہ حج نام ہے ان اعمال کے کرنے کا، ان کاموں کے کرنے کا جو کہ مخصوص ہیں، مخصوص جگہ پہ کیے جاتے ہیں، مخصوص وقت میں کیے جاتے ہیں، اسے حج کہا جاتا ہے۔ اور ایک سمپل بات بتا دوں کہ حج پورے کا پورا یہ نام ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی چند اداؤں کا اور عشق و محبت کا۔ حج نام ہے عشق و محبت کا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اگر ہم اللہ والے کی محبت میں اللہ والے کی مزار پہ چلے جائیں، پاکستان میں ایک جناب والا سوچ بن گئی ہے کہ یہ بدعت ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا حج پہ آپ جاتے ہو، حاجی کون سے کام کر رہا ہوتا ہے؟ وہاں پہ جناب والا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں پہ اللہ موجود ہے؟ یہاں تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے الیاذ باللہ اللہ نے کوئی طواف کیا ہے؟ آج تم طواف کر رہے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم اتخذوا مقام ابراہیم، کہ آؤ مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہم کیوں جناب والا اس جناب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑے تو پھر ہمارا حج ہوتا ہے، پھر ہمارا عمرہ ہوتا ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے وہاں پہ، کون سی ایسی چیز ہے جہاں ہمیں اپنا سر ٹیکنا پڑتا ہے، جہاں ہمیں سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے گھر کی تعمیر فرمائی، اور یہ ادا مجھے اپنے پیارے کی ایسی پسند آ گئی قیامت تک رہنے والوں کے لیے میں نے یہ فرض قرار دیا کہ جب تک تم اپنا آ کے یہاں پہ ٹیکا نہیں لگاؤ گے، یہاں پہ آ کے سجدہ نہیں کرو گے، میں تمہارا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ پروردگار یہاں پہ تیرا نزول ہوا ہے، ہم نے تو یہاں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پتھروں کے اوپر کھڑے ہو کر جناب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور جیسے جیسے بیت اللہ شریف کی دیوار بڑھتی گئی پتھر اوپر آتا گیا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ حج نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اداؤں کا، ان کی اداؤں کا نام حج ہے۔ اور پھر یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا نام حج ہے۔ اب میں آپ کو تفصیلاً بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ صفا اور مروہ کیا ہے۔ حاجیوں نے، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، حاجیوں نے یہ دیکھا ہے صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، اور یہ اتنی برکت والی ہو گئی، خالق کائنات نے قرآن نازل فرما دیا، کہیے سبحان اللہ۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔
صدقے جاؤں آپ لوگوں کی سبحان اللہ پہ. ابھی میں ہمیشہ ویسے اصل میں میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، جس طرح آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا. کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ میں سادے انداز میں آپ لوگوں کو جو میسج ہے، جو پیغام ہے وہ سمجھا دوں. کچھ احباب کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ جناب علماء یا خطباء ہمیں جو ہے وہ ترنم میں خطاب بھی سنائیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ترنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن پاک میں ہوتا ہے. تو جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس سے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. باواز بلند کہیے سبحان اللہ. 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے. رب دینے میں بخیلی نہیں کرتا ہے، بندے کو لینے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. باواز بلند کہیے سبحان اللہ. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروة، بے شک یہ صفا اور مروہ یہ کوئی عام پہاڑیاں نہیں ہیں. جناب والا کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ کشمیر کا سرسبز پہاڑ ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ اتنی برکتوں والا پہاڑ ہے کہ قرآن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ صفا اور مروہ میری خاص نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. پروردگار کیا تیرا اس کے اوپر نزول ہوا ہے؟ کیا آپ اس کے اوپر نازل ہوئے ہو؟ یہ آپ کی خاص نشانیوں میں سے ہے نہیں. عزیزان محترم اس کا پس منظر دیکھیے. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی نیک بندی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن ہے. آپ کو اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر وادی میں، غیر آباد وادی میں اسی صفا اور مروہ کے مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت بی بی حاجرہ کو اور بچپن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اور پھر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچہ ہے، ان کے پاس جتنی بھی خوراک تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی خوراک دی وہ خوراک استعمال کی. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. اب جناب والا پانی ختم ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی خوراک نہیں ہے. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ماں کی ممتا کو جوش آیا. وہ پانی کی تلاش میں دوڑنے لگ گئی. کبھی جناب والا صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہیں، پھر خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی درندہ آ کے میرے اس بچے اسماعیل علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ دی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف کے عالم میں، اس پانی کی تلاش کے عالم میں 7 چکر لگائے. عزیزان محترم پانی موجود نہیں ہے. جب 7 چکر لگا کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں آب زمزم جاری ہے. ماں حیران ہو گئی، بچے کے پاؤں کی ایڑی لگی پتھر پہ. کہاں کہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ نبی اگر اپنا پاؤں لگا دے پتھر سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں. عزیزان محترم تاریخ تو بہت بڑی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑی لگائی، ایڑی سے جناب والا آب زمزم نکلا، اتنا پانی نکلا. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ بھر لیا، سارے برتن بھر لیے جو بھی تھے ان کو بھرنے کے بعد حضرت بی بی حاجرہ حیران ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چشمہ جناب والا اتنا بہے کہ سارا جناب والا وہ جگہ ڈوب جائے. حضرت بی بی حاجرہ کہنے لگی زم زم رک جا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمزم کو روک لیا، جناب والا وہ چشمہ رکا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حج نام ہے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کا۔ وہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ خالق کائنات کو اپنی اس بندی کی ادا پسند آئی اور کہہ دیا اے دنیا والو، جب تک تم 7 چکر نہیں لگاؤ گے میں تمہارا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ کیوں پروردگار؟ اس لیے کہ یہ پیاری بندی، پروردگار یہ پیاری بندی تو بھاگی تھی، یہ تو دوڑی تھی پانی کی تلاش کے لیے۔ آج تو وہاں پہ صفا اور مروہ پہ جگہ جگہ پہ ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، وہاں پہ ٹھنڈے کولر پانی کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمیں دوڑنا کیوں پڑتا ہے؟ کہا یہ میری بندی کی سنت مبارکہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ پورا حج کا حج، خواہ وہ وقوف عرفہ ہو، خواہ وہ جناب والا صفا اور مروہ کی سعی ہو، یا وہ طواف ہو، اور اسی طرح مقام ابراہیم پہ 2 رکعت جناب والا نفل ہو، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات